السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. اچھا آج نتھنگ گڈ ٹو ٹاک اباؤٹ انفارچونیٹلی, اس لیے آپ تعارف بھی نہیں کرانی میرا. اوہ ہاں مائی گاڈ, نہیں انٹروڈیوس یور سیلف. یہ باپ کو آج کل لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں آج کے دور میں. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں. کم از کم شو میں تو تعارف کرانا چاہیے یار ٹھیک ٹائم پہ. نو اٹس بیکاز مجھے لگتا ہے کہ سب کو آلریڈی پتہ ہے. اچھا ہاں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی جو شخص ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کا تعارف کرا دیتے ہیں. طویل تاریخ ہے اس کی شوز کی, اس میں لازمی ہے, اس کا یہ لازمی حصہ ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہو اس کا تعارف کرائیں. مجھے بس کیا کہتے ہیں. آئی ایم ایکچولی کوائٹ سیڈ ٹوڈے کیونکہ آپ نے بھی شو دیکھا ہوگا وہ جو اسٹیمپیڈ میں جو لوگ آٹا لے رہے تھے اور اس میں پھر اسٹیمپیڈ ہوئی اینڈ دین پیپل لاسٹ دیئر لائفز. تو اٹس جسٹ سو سیڈ اینڈ آئی تھاٹ کہ میں سوچی تھی کہ میں آپ سے اس بارے میں بات کروں گی. اصل میں بیٹا یہ تو کراچی میں ہوا, اس سے پہلے جہاں جہاں بھی یہ ہوا ہے یہ آٹا کی تقسیم کا معاملہ, وہاں پہ اسی قسم کے مناظر جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. اور ابھی آخری جو اس وقت جب ہم ریکارڈ کریں, چونکہ اس کی تفصیلات سے ابھی تک میں نے ڈیٹیلز نہیں دیکھی, صرف سرسری اس کو میں دیکھ پایا وقت کی کمی کی وجہ سے, مگر پتہ یہ لگا کہ وہ غالباً کو پرائیویٹ ادارہ تھا جو اس طرح سے لوگوں میں آٹا جو ہے وہ تقسیم کر رہا تھا. مگر سرکاری سطح پہ بھی جو تقسیم ہوئی ہے اس سے پہلے پورے پاکستان میں, وہاں پہ بھی اسی قسم کے واقعات دیکھنے آئے ہیں. کہیں ایک, کہیں دو, کہیں چار, کہیں لوگ زخمی ہوئے ہیں, مگر اس میں تو بہت ہی زیادہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے ہمارے بہن بھائیوں کا. مگر یہ تو ابھی آپ کی نسل نے دیکھنا شروع کیا. ہم تو ہمیشہ سے, جب سے ہم پڑھ رہے ہیں, جب سے دیکھ رہے ہیں, اسی قسم کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. جہاں ہمارے 10-20 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا اس قسم کی کوئی صورت ہوتی ہے, وہ بدنظمی کا شکار ہوتی ہے, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اسی قسم کے پھر حادثے کی شکل میں نکلتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا, مگر جس کثرت کے ساتھ ہمارے یہاں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, ورنہ آپ دیکھیں نا کیسا کیسا اجتماع ہوتا ہے دنیا میں, مگر ایک ڈسپلن کے ساتھ, ایک سسٹم کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا اجتماع ہو, کسی بھی نوعیت کی گیدرنگ ہو. یہاں پہ ایک اضافی یعنی کہ تکلیف کا باعث یہ ہے کہ لوگ بھوک سے اور روزے سے لوگ بعض اوقات اکٹھے ہوتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے, اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ وہ 2 وقت کی خوراک لے جانے میں کامیاب ہوں, وہ موت لے کر اپنے گھر جاتے ہیں, اور ان کے گھر والوں کو آٹے کا توڑا جسے کہتے ہیں کہ تھیلا ملے نہ ملے, مگر موت جو ہے وہ ضرور نصیب ہوتی ہے. تو بدقسمتی ہے. اور جو بدنظم معاشرے ہوتے ہیں, چونکہ اگر آپ مجھ سے کہیں گی نا کہ جی صرف مالی حوالے سے, چونکہ غربت ہے اس کا یہ نتیجہ ہے, غربت بھی آپ کی بدنظمی کا ہی نتیجہ ہوتی ہے. یہ جو بربادی آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سب کے پیچھے یہ غربت, تو اس کا غربت بیماری ضرور بن جاتی ہے. تو غربت تو ایسی ہے نا جیسے کسی کو بخار ہو جاتا ہے نا, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انفیکشن کہاں ہے, اصل مرض کہاں ہے, اس کی جڑ کہاں ہے. اس کی جڑ جو ہے وہ آپ کی بدنظمی میں ہے, وہ آپ کی اقربا پروری میں ہے, وہ آپ کی بیڈ گورننس میں ہے. اس کی جڑ تو یہ سب ہے. غربت تو اس کا نتیجہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں, یہ جو معاشی بدحالی آپ دیکھتے ہیں. ادروائز آپ اندازہ کیجئے یار کہ یہ ہم UAE وغیرہ کو کہتے ہیں نا, چلیں سعودی عربیہ میں تو یہ ہوا کہ بھی تیل ویل نکل آیا, مگر اس کو بھی کیسے انہوں نے مینیج کیا ہے. آپ دیکھیں اپنے جو وسائل ان کو ملے ہیں اس کو کیسے مینیج کیا ہے. اس وقت کتنی بڑی پار بن گئی ہے وہ دنیا کی معاشی حوالے سے. UAE وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں, دبئی کو اگر آپ دیکھیں, سنگاپور کو دیکھیں, ان میں سے بہت سارے ممالک اور بھی کئی ممالک دنیا میں ایسے جہاں پہ نیچرل ریسورسز کو بہت زیادہ نہیں ہے, مگر انہوں نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کے ذریعے اپنے لوگوں کا جو ان کا HR ہے ان کی تربیت کر کے کہاں سے کہاں قومیں پہنچ گئی ہیں. یہ خطہ جس میں ہم بستے ہیں, جس میں آج آپ دیکھ رہی ہیں مطلب دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ لوگ روزے سے, روزہ ایک اضافی تکلیف آپ کو ہوتی ہے, بٹ ادروائز اگر روزہ نہ بھی ہو کسی شخص کا, مگر ایک ایسے ملک میں آٹے کے لیے یا خوراک کے لیے قطاریں آپ دیکھیں, تو دنیا میں کہیں بھی دیکھیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے, مگر ایک ایسے ملک میں اگر آپ دیکھیں جو یعنی کہ آپ پورا ایک دریا جو ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک اس ملک میں بہتا ہے, کیونکہ ساری آبادیاں جو ہیں وہ دریا کنارے ہیں, ٹھیک ہے نا. سندھ دیکھ لیں آپ, پھر اس کو آپ 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کو آپ کہتے تھے, یہ دیکھ لیں, سندھ دیکھ لیں آپ, پورا ہی جو آپ کا علاقہ ہے
وہ اتنا زرخیز ہے کہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ پوری جو ارد گرد کی آپ کی بڑی قوتیں ہیں ان کی اس خطے پر ایک نظر جو تھی، نظر سے مراد یہ کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے تھے، وہ اس کو دنیا اپنے اس خطے کی فروٹ باسکٹ کے طور پہ دیکھتے تھے. ایک زمانے میں سعودیہ آپ سے یہ ڈیل کرنے جا رہا تھا کہ بھئی آپ ہمیں کچھ زمین جو ہے وہ دے دیں، جو بھی اس کی ڈیل بنائے، آپ زمین نہ دیں وہ تو پھر ایک الگ بات ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ کیا معاملات طے کرتے ہیں. مثلا وہ اپنی خوراک کی ضرورت آپ کے ملک سے پوری کرنا چاہتے تھے. یو اے بھی اسی طرح دیکھتا تھا. ابھی یہ جو سی پیک کا معاملہ چل رہا تھا، اس میں چائنا نے آپ کے ساتھ جو ڈیلز کی تھیں اس کے پیش نظر بھی یہ تھا کہ بھئی یہ خطہ جو ہے چونکہ بہت ہی زرخیز ہے اور ایسی فرٹائل لینڈ جو ہے یہاں موجود ہے، تو یہاں پہ جو پر ایکڑ ییلڈ جو ہے اس کو بڑھایا جائے اور کام کیا جائے تو ان کی بہت ساری خوراک کی ضرورتیں جو ہیں وہ یہاں سے پوری ہوں گی. اس خطے میں آپ لوگوں کو قطاریں لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس خطے میں آپ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں بھوک کے لیے، ایک آٹے کے تھیلے کے لیے، تو کیا بیتتی ہے. تو اضافی ایک آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ یہ اس خطے میں تو یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور سینکڑوں طرح کے مسائل ہو سکتے تھے، مگر خوراک کا مسئلہ اس خطے میں کیسے ہو سکتا تھا. مگر آپ کی بدنظمی نے، آپ کی جہالت نے، آپ کی اقربا پروری نے، آپ کی جو لوٹ مار ہے، جو آپ کی اشرافیہ کی، جو آپ کے ارباب اختیار ہیں، انہوں نے اس ملک کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ وہ خطہ جس کو پورے علاقے کو یعنی کہ خوراک سپلائی کرنی تھی، وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. بھوک سے مر رہے ہیں تو آٹے کے تھیلے کے لیے، ورنہ کون نکلتا ہے روزہ بھی ہو، گرمی بھی ہو، اور اس طریقے سے مرنے کے لیے کون نکلتا ہے. اور ایک جگہ تھوڑی، جہاں آپ دیکھ لیں یہ جس جگہ آٹے کی تقسیم کا معاملہ آپ کو نظر آیا وہاں اسی قسم کے واقعات آپ کو نظر آئے. تو ویری انفارچونیٹ. اور پتہ نہیں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس قسم کے کسی واقعے پہ بھی آپ کو یعنی کہ وہ کوئی ایک آدھ وہ جو پریس سیکرٹری وغیرہ جو ہیں وہ بیان جاری کر دیتے ہیں. اگر آپ کسی وقت اپنے پرائم منسٹر سے یا لوگوں سے پوچھ لیں کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، تو وہ شاید آپ کو بتا بھی نہیں پائے گا. اس کی نظر ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ واقعہ ہوا کیا ہے. وہ تو ایک سسٹم ہے، وہ کام کر رہا ہے. کسی کی ڈیتھ ہوئی، اس نے ایک نوٹ جو ہے وہ جاری کر دیا کہ اوہ جی بڑا افسوس ہوا ہمیں، مگر اس کے لیے کوئی انتظام جو ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی قسم کا اس کا اظہار. دیکھیں نا، میں آپ کو یاد ہوگا رمضان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، قومیں کیسے بنتی ہیں یا حکمران کی جو دردمندی ہے وہ کیا ہوتی ہے، یا آپ کرائسس سے کیسے نکلتے ہیں. یہ تو کرائسس آپ کا مین میڈ کرائسس ہے، یہ آپ نے خود اپنے اوپر لاگو کیا ہے. یہ وہ جو جان صاحب کا شعر ہے نا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. ہم نے تو وہ اپنے ساتھ کیا ہے نا کہ ہم نے یہ تباہی خود لے کے آئے ہیں. مگر بعض اوقات جہاں آپ بہترین نظام چلا رہے ہوتے ہیں وہاں بھی بعض اوقات قدرتی آفات جو ہیں آ جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت تھی تو مدینہ میں قحط پڑ گیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ چیزیں کیسے حل ہوتی، کس طریقے سے قومیں جو ہیں وہ مسائل سے نکلتی ہیں. تو قحط پڑ گیا تھا تو آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ کسی گھر میں کھانا نہیں بنے گا. چونکہ کچھ عمرہ تھے وہاں تو ہر طرح کا سامان جو ہے میسر تھا. کچھ لوگ اپنے لیے رکھ بھی لیتے ہیں، کچھ اگلے ان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ اچھا ٹھیک ہے بھئی 1 مہینے تک یا 2 مہینے تک خوراک کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے لیے رکھ لیتا ہے. اس کی بلا سے پھر بھائی دنیا بھوکی مرے. مگر پھر ریاست جو ہے وہ بیچ میں آتی ہے. اور ریاست کیسے آتی ہے کہ ریاست ایسے نہیں آتی کہ وہ لوگوں سے یا غریبوں سے چاہے کہ وہ قربانی دے. وہ اپنے امیروں کو جو ارباب اختیار ہیں اور خود سب سے پہلے حکمران جو ہے، سب سے پہلے وہ جو کہتے ہیں نا کہ فرنٹ سے لیڈ کرنا، فرنٹ سے لیڈ کیے بغیر کس قوم جو ہے، کون سی قوم جو ہے جس میں لوگوں نے فرنٹ سے لیڈ نہ کیا ہو. پوری انسانی تاریخ میں ایسے کون سی قوم ہے جہاں پہ قومیں بن سکی ہوں جن کے لیڈران نے ایسا نہ کیا ہو. ایسے ممکن نہیں ہوتا ہے کہ لیڈر تو یہ کہے کہ ہاں وہاں جاؤ اور جا کے جنگ لڑ لو یا فلانا کام کر لو، میں ذرا آرام کر رہا ہوں، یا میرے بچے جو ہیں محفوظ رہیں، یا میرا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کو لیڈر مانتے بھی نہیں ہے دنیا. وہ تاجر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. وقت گزر جاتا ہے اور پھر یہ تاریخ کے کوڑے دان میں یہ لوگ پھینک دیے جاتے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ آج آپ کو بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، فلانے کا نام، فلانا ہٹو بچو.
جب ہسٹری لکھی جائے گی تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کے اوپر تاریخ ان کا ذکر کرنا بھی شاید اپنی توہین سمجھے گی، ٹھیک ہے نا. اور ابھی ہم جن کی بات کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں 1400-1500 برس گزر گئے، تو ابھی سینکڑوں باتیں جن میں سے ایک میں آپ کے ساتھ دوبارہ میں شیئر کر دیتا ہوں لوگوں کے ساتھ، چونکہ آپ نے ذکر کیا یہ آٹے کا اور یہ اسٹیمپیڈ کا، ہمارے لوگوں کو جس طرح سے بیچارے اللہ کو پیارے ہوئے اور پھر کئی جگہ یہ واقعات ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ کسی گھر میں مدینے کے کھانا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ ریاست اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتی ہے. حالانکہ یہ انسانی ایک طرح سے شخصی آزادی ہو سکتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میری مرضی ہے، مگر نہیں بھائی تمہاری مرضی نہیں ہے، اس لیے کہ تم ایک عمرانی معاہدے کے تحت اس سرحد کے اندر رہتے ہو، تم لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہو. ان لوگوں سے تم نے مال بھی بنایا ہے، ان لوگوں سے یہ لوگ تمہاری، ان میں سے کچھ لوگ تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ تمہاری خاطر جان بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں سے کچھ لوگ تمہیں پیار کرتے ہیں. سو یہ ممکن نہیں ہے کہ جب دکھ کے دن آئیں تو تم اپنے آپ کو ان سے الگ کر لو گے. قوم تو اسی کو کہتے ہیں نا. تو کسی گھر میں کھانا نہیں بنے گا اور ایک دسترخوان بنے گا تاکہ خوراک کو محفوظ کیا جا سکے، اور اسی دسترخوان کے اوپر جو عام آدمی کے لیے بنے گا، جس میں امیر سے امیر عرب وہ بھی، اور عام بالکل بدو جس کے پاس بالکل آپ سمجھیے کہ نہ تعلیم تھی، نہ یعنی کہ جسے کہیے کہ کوئی بھی کسی بھی نوعیت کی، جسے کہتے ہیں نا بعض لوگ زندگی میں نیچے ہوتے ہیں کچھ لوگ اوپر ہوتے ہیں، تمام کو انہوں نے ایک دسترخوان پہ جمع کر دیا، ایک اس میں. اور اگر کہیں کھانا نہیں بنے گا، ایک ہی کھانا بنے گا اور پورا جو شہر ہے وہ اسی دسترخوان پر کھانا کھائے گا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت، ٹھیک ہے، ان کے سمیت. تو یہ جو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ پھر کرائسس سے نکل جاتی ہیں، اور پھر قومیں آپ دیکھیے کیسی کیسی ترقی کرتی ہیں. تو ان سے پوچھیں نا کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی کیوں نہیں کبھی قطار میں لگتے. اب آپ کو پتہ ہے بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. مسئلہ یہ ایک تو یہ ہے نا کہ بھوک اور غربت، اس کے علاوہ اگر مسائل بھی ہوں دنیا میں، بعض اوقات اس قسم کے کرائسس آ جاتے ہیں، مگر لوگ قطار بناتے ہیں اور اس کے بعد اپنا معاملہ جو ہے وہ حل کرتے ہیں اور ڈسپلن کے ساتھ اس کرائسس سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اب آپ کہیں گے جناب لوگ جو ہیں وہ لالچی ہیں، یا لوگ بیچارے جو ہیں وہ بہت یعنی کہ بہت بے چین تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی جو شعور ہے ہمارے عام آدمی کا، جو اس کے اندر کی انسانیت ہے، اس کی توہین کرتے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں. بیشتر کی، کچھ یقیناً ایسے ہوتے ہوں گے مگر بیشتر ایسے نہیں ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جب آپ کا حکمران جو ہے وہ سگنل پہ رکنے کو تیار نہیں ہے، وہ جب قطار بنانے کو تیار نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کی سائیکی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے ان میں سے کبھی کسی کی اولاد کو زندگی میں کبھی کسی جگہ قطار بناتے دیکھا ہے؟ آپ نے مختلف جگہ ٹریول کرتے ہوئے ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی آتا ہے دندناتا ہوا، اس کے آگے پیچھے دو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سطحی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. وہ آپ کو آگے ہٹو بچو کر کے اور اس کے بعد جناب جا کے اور پھر وہ اپنا کام کر لیتے ہیں. یہ جس قوم کی اشرافیہ کی اخلاقیات ہو، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ کیسے آپ ڈسپلن کو قائم کر سکتے ہیں؟ سو یہ بھی انہی کا نتیجہ ہے. اگر آپ کا پرائم منسٹر، آپ کے جو وزراء ہیں، آپ کے جو اہم لوگ ہیں، مجھے کہہ لینے دیجیے آپ کے جو مختلف جو اہم ادارے ہیں جو فیصلے کی قوت رکھتے ہیں، وہ بھی جب ایک ڈسپلن جو ہے وہ عوامی سطح پر اس کا مظاہرہ کریں گے کہ ہاں ہم عام آدمی کی طرح، ہماری ذمہ داری الگ ہو سکتی ہے، اس ذمہ داری کی وجہ سے ہماری اہمیت الگ ہو سکتی ہے، مگر عوام الناس میں جیسے سب قطار بناتے ہیں ایسے ہم بھی قطار بنائیں گے کسی بھی جگہ پہ، اور کوئی میری عزت میں اس سے اضافہ نہیں ہوتا. بلکہ دیکھیں، جب تک یہ قوم یہ نہیں سمجھے گی کہ قطار بنانا جو ہے وہ باعث عزت ہے، قطار توڑنا جو ہے وہ باعث توہین ہے. اس معاشرے میں قطار توڑنے کو باعث عزت سمجھا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میری ٹور ہے، میں تگڑا ہوں اور میری تو بڑی پاور ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ دنیا میں خدا کی نظر میں، قانون کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں بھی، ان سے پوچھیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جب یہ دندناتے ہوئے گزرتے ہیں تو خلق خدا انہیں کن الفاظ میں یاد کرتی ہے. بہرحال بہت ہی دکھ کی بات ہے، بہت ہی تکلیف کی بات ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بات جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، چونکہ ان کا ذکر ہوا ابھی، کہ مصر کے کیچڑ زدہ رستوں پر اگر ایک خچر بھی اپنی جان سے جائے گا تو اس کی ذمہ داری بھی عمر پر ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے لوگ
میں تو ان کو شہید ہی کہوں گا، شہید ہوئے ہیں، ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ ارباب اختیار پہ جاتی ہے، اور انہی کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، انہی سے حساب لیا جانا چاہیے. یہاں نہیں بھی حساب ہوگا تو کہیں جا کے حساب ضرور ہوگا. نہیں, absolutely, it's a very, very unfortunate incident. Yes. And, it's like کہ کسی کو تو at least responsibility لینی جی چاہیے. yes. But on اور that... کوئی رسپانسبلٹی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی کسی بھی موقع پہ. But on that very sad note, we have to take a break. اور پھر آتے ہیں ہم اور اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. Let's take a break. Alright, welcome back to the show. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اینڈ آپ نے مینشن کیا کہ لوگ قطار نہیں بناتے ہیں, وچ مینس کہ آئی تھنک کہ اٹس مور اباؤٹ کہ waiting for your turn, standing in line, it's not just کہ لائن بنانی ہے, right? But why is it کہ کوئی بھی فار ایگزامپل نہیں کرنا چاہتا ہے یہ جو آئی تھنک اٹس ایٹ سم لیول یہ ایک لائک اسکارسٹی مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر میں نے ویٹ کر لیا یا میں نے تو آگے پتہ نہیں ختم ہو جائے گا یا میرا کام ٹائم سے نہیں ہوگا. تو یہ جو ایک اسکارسٹی مائنڈ سیٹ ہی اسے بولتے ہیں شاید. نہیں, لیکن آپ سمجھتے ہو صرف یہ ایک ریزن ہے؟ آئی تھنک کہ یہ ہے, اوپر سے some level of like dissatisfaction from life in general ہوتی ہے, which means کہ وہ اسی چھوٹی چھوٹی like micro ways نکل کے آتی ہے, right? کہ your job نہیں ٹھیک چل رہی, boss isn't great, تو like this is وہ for example اگر آپ نے کہیں لائن میں لگنا پڑی ہے تو وہاں پہ مے بی you can exert some level of power, تو اس سے آپ مے بی they release their frustration یا جو بھی. I think so it's a lot of things, right? But نہیں, لیکن یہ مسائل تو ہمیں ان ممالک میں بھی نظر آتے ہیں جہاں پہ مالی طور پہ خوشحالی ہے, جہاں پہ باس کے لیے کسی اپنے امپلائی کو اس طرح سے ہیوملیٹ کرنا ممکن نہیں ہے, لیبل لاز جو ہیں وہ بہتر ہیں. جیسے ہمارے ہاں جو ایک سیٹ کلچر ہوتا ہے اس طرح سے ممکن نہیں ہے. وہاں بھی بھی مسائل تو ہوتے ہی ہوں گے کسی حد تک, مگر وہاں تو آپ کو لوگ قطار بناتے نظر آتے ہیں. ایون بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو جن کی معاشی حالت کو بہت زیادہ بہتر نہیں ہے, مگر وہاں بھی رویہ بہتر ہے. سروس وغیرہ والی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ. آئی تھنک موسٹلی جو جہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم ایگزرٹ کر سکتے ہیں, آئی تھنک لوگ کرتے ہیں, لوگ بدتمیزی کرتے ہیں جو بھی کسٹمر سروس کے لوگ ہوتے ہیں. آئی تھنک ویڈیوز آپ لائک دیکھتے ہی ہیں, لائک کیا دیر از اے تھنگ آلسو, کیا بولتے ہیں اسے کہ یہ کیرن ہے, اٹس لائک اے ویری اسٹیریوٹیپیکل وائٹ وومن جو بار بار کہتی ہے نہیں آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو دا مینیجر, آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو دا مینیجر. تو بدتمیزی تو آئی فیل مطلب موسٹلی لائک جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ دیر از لی وے دے ڈو اٹ. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. یہاں پہ آف کورس اب مجھے لگتا ہے شاید زیادہ ہوتا ہے. ہاں, اصل تو آپ کو یاد ہے ہم ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں, ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. صرف اچھے معاشرے کون سے معاشرے تصور ہوتے ہیں جہاں پہ اچھوں کی تعداد یا اچھے رویوں کی تعداد, انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں, ان کے رویوں کی تعداد جو ہے وہ بہتر ہو جائے, ٹھیک ہے نا. ان کی کوانٹٹی اور کوالٹی جو بھی آپ اس کو جیسے بھی جو بھی پیمانہ اس کا آپ رکھ لیں. اور وہ معاشرے جہاں پہ بروں کی تعداد جو ہے, برے رویوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے اچھوں سے, وہاں آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ معاشرہ جو ہے وہ ذرا ڈیٹیریٹ ہو گیا ہے. ادروائز انسان تو ایک جیسے ہی. انہی معاشروں کو جب آپ تعلیم دے دیتے ہیں, تربیت دے لیتے ہیں, تو دیکھتے دیکھتے 15-20 سال میں اگر ٹھیک طرح سے آپ کو لیڈرشپ مل جائے, ٹھیک طرح سے آپ کی سمت درست ہو جائے, تو ودن 15-20 ایئرس قومیں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں. تو یہ تو نہیں ہے. مگر اور میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کی اور کیا کیا وجہ آپ کو لگتی ہے ہمارے معاشرے میں؟ I think it's mostly just like dissatisfaction, ایک لیول آف I think وہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے پھر آپ you kind of take it forward. تو I think at some level یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ اب ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا, ہمارے وہ لوگ جو بہت پڑھے لکھے لوگ تصور ہوتے ہیں اس معاشرے کے, جو سو کالڈ پاورفل لوگ تصور ہوتے ہیں اس معاشرے کے, وہ کیوں نہیں کسی قطار میں لگتے؟ کہ ہم نے انہیں بے شمار موقع پہ دیکھا ہے کہ ان کو آگے پیچھے مطلب جس بھی سطح کا آدمی ہوگا, کوئی ایک آدمی لے کے پھر رہا ہوگا جس کو اس کا بیگ پکڑنا ہے, کوئی 2 لے کے پھر رہا ہوگا, کوئی 4 لے کے پھر رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور ہم نے دیکھتے دیکھتے سینکڑوں مرتبہ
سینکڑوں لوگوں کو ہم نے دیکھتے دیکھتے جب ان کا وہ اختیار جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایک عام آدمی کی طرح سے پھر رہے ہوتے ہیں. مگر جب اختیار ہوتا ہے تب میں ہمیشہ یہ مارجن دیتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی جان کا خوف ہے، بول تو ایسی سوسائٹی ہونی نہیں چاہیے جہاں اس قسم کے مسائل میں چلیں بھی جان کا خوف ہے تو چلے کو سمجھ میں بھی آتا ہے، مگر شوق ہے ہمیں یہاں پہ شوق ہے کہ ہم چل رہے ہیں اور ایک آدمی ہمارا بیگ لے کے چل رہا ہو، ایک نے آپ کا چشمہ پکڑا ہو، ایک نے آپ کا سیل فون پکڑا ہو، ایک دیر سر جی فلانے دا فون آیا، دوسرا کہ سر جی باجی دا فون آ گیا کرو، ٹھیک ہے. یہ ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے. یہ جو پھوں پھاں ہے یہ ہماری سوسائٹی میں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہے. تو چلیں آپ جو ہمارا محروم طبقہ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ ایک ڈسسیٹسفیکشن بھی ہے اور اس کے بعد بعض اوقات کسی چیز کی طلب بھی ہے کہ بھئی چلیں وہ نکل نہ جائے ہاتھ سے. مگر یہ جو کھا کے جنہیں بدہضمی ہو گئی ہے ان کے کیا مسائل ہیں، ان کو یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ I mean, again, that's the strange thing about, people کہ ہر کسی کا کوئی different ہی reason ہوتا ہے. But I think you just get used, like وہ کیا you just get so used to it. There's a level of entitlement کہ I deserve all of this. میں یہ deserve کرتا ہوں، میں کیوں کام کروں، میں تو اتنے سارے لوگ deserve کرتا ہوں کہ وہ میرے ارد گرد پھر رہے ہوں، وہ all of these things, right? تو I think it's just that. And also یہ بھی ہے کہ I think کہ لوگ veneration دیتے ہیں، انہیں برا سمجھے اچھا سمجھے، جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے انسان کو رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، which is sad, but وہ وہیں پہ ویلیو پلیس اچھا اس میں ہاں یہ بات درست کریں، یہ دونوں مسئلہ ہے. وہ ہمارے ایک سیاستدان ہے نا، وہ شیخ رشید صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اپنا یعنی کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نا جس آدمی کے پاس اپنا اچھی گاڑی نہ ہو اور لوگ نہ ہوں، لوگ اسے پتہ کیوں ووٹ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں انہیں اپنے ہستے کچھ نہیں کیتا، ساڑھے ہستے کی کرے گا. اب وہ جیسے بھی اس نے کیا ہے مگر وہ بڑی گاڑی اور اس کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ شاید عام آدمی بھی جو ہے ہمارا وہ بھی اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے. اچھا اب عام آدمی کیوں ایسے سوچتا ہے؟ کیا اسے ایسا بنا دیا گیا ہے، اس کی ذہنی سطح کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے؟ دیکھیں نا یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. اگر اس کی شعوری سطح کو آپ وہاں لے آئیں کہ جہاں وہ سمجھے کہ نہیں یار ایک استاد، ایک ایماندار پروفیسر یا کوئی بھی پڑھا لکھا شخص یا کوئی ایسا شخص جو سیاست کو سمجھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، پراڈوز اور پجاروز تو خیر چلیں گی، یہ لینڈ کروزرز اور یہ سب جو ہیں ہوں، مگر یہ سیاست کو سمجھتا ہے، تاریخ کو سمجھتا ہے، یہ ایماندار آدمی ہے، تو چلو یار اس کے پیچھے لگ کے دیکھتے ہیں، اس کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں. عام آدمی کیوں نہیں کرتا؟ کیا عام آدمی ہمارا اس کی ذہنی سطح تھی ہی نہیں، کبھی ہے نہیں، یا اس کو ایسا بنا دیا گیا، اس کو مجبور کر دیا گیا؟ I think ایک تو like obviously ایک lack of education ہے, and I think some of it is might be even deliberate کہ اگر like if you have a smart قوم تو وہ کیوں کسی ایسے انسان کو blindly follow کریں گے یا پھر سوال جواب پھر ہونا شروع ہو جائیں گے, تو it's an inconvenience. ایک تو یہ اسی وجہ سے آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو ہم نے اپنے تعلیمی ادارے برباد کیے ہیں، اب سوائے اشرافیہ کے یا وہ شخص جو ایک خاص سطح سے زیادہ پیسہ کماتا ہے، اس کے علاوہ عام آدمی کا بچہ تو پڑھ ہی نہیں پاتا ہے. ہاں نو ایبسلیوٹلی، مجھے لائک ڈیفینیٹلی، کیونکہ مطلب کہیں آپ کو اس میں کانسپریسی بھی نظر آتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے کنسپریسی. آئی ڈونٹ تھنک وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو ایجوکیٹ نہیں ہونے دینا. مجھے یار کبھی کبھی لگتا ہے کہ کرتے ہیں، بٹ آئی سیریسلی مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کرتے ہیں. انڈر لائنگ، ہاں ڈسکس نہیں کرتے ہوں گے، وہ کہتے نہیں ہوں گے، مگر آنکھوں میں ان کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر بجٹ نہیں لگانا ہے. اس لیے بجٹ نہیں لگانا ہے کہ اگر آپ نے تعلیم پہ بجٹ لگا دیا، آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا، لوگوں کو اویئرنیس آ گئی، تو پھر وہ آپ سے سوال کریں گے. آئی تھنک یہی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اٹس لائک آئی ڈونٹ نو کیا افسانہ تھا، وہ جوتا آئی تھنک وہ غلام عباس کا، wasn't it احمد ندیم قاسمی؟ نو ہاں وہ ہاں غلام عباس کا دوسرا ہے، یہ غالباً احمد ندیم قاسمی صاحب کا ہے.
وہ جس میں ایک میراثی کی کہانی ہے, وہ جو میراثی جوتا, اس کا بچہ جوتا لے کے آتا ہے, پڑ جاتا ہے نا جب وہ, لائک اسے برداشت نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ, ٹھیک ہے, بٹ اس میں کہیں پہ بھی وہ کہیں پہ بھی ایکسپلسٹلی یہ نہیں ہوتا اسے یو نو وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ ان کو پڑھانا نہیں ہے, بٹ وہ انہیں اس طرح رکھتے ہیں. دے میک شیور کہ انہیں ایجوکیشن ملے نا. ٹھیک ہے, اینڈ وہ آئی تھنک اسٹوری بھی گوز اسی طرح کہ وہ بڑی مشکل سے, بالکل صحیح آپ نے اس افسانے کو بھی سمجھا ہے, اور اس معاشرے کی جو بیشتر اشرافیہ ہے اس کی سائیکی کو بھی سمجھا, بالکل ٹھیک سمجھا. یہاں کا جو پڑھا لکھا آدمی جو ہے نا, وہ بھی جو سو کالڈ باہر کے پڑھ کے آئے ہیں, وہ بھی کہیں چاہتے ہی ہیں کہ یہ جو آدمی آج آپ کو سرو کر رہا ہے یہ ساری زندگی آپ کا غلام رہے. یہ بھی اسی طرح, آج کا یہ ڈرائیور جو ہے اس کا بیٹا بھی اسی طرح سے آپ کی 20,000 میں نوکری کرتا رہے, اس کی اگلی نسلیں بھی نوکری کرتی رہیں, اور آپ اسی طریقے سے آپ اندازہ کریں نا کہ اس کے وہ حقوق جو اس کے حقوق ہیں بحیثیت انسان, بحیثیت امپلائر بھی جو آپ کو دینے چاہیے, وہ بھی آپ اس پر احسان کر کے دیتے ہیں. ہمارے یہاں کے عجیب و غریب وہ ہے, آپ لوگوں کو, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے وہ کیسے ڈیل کرتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ یار تمہارا حق ہے بھئی یہ 30,000 روپے تمہاری تنخواہ ہے اور تم اس میں سے جو کھانا کمانا چاہو. پتہ کیا کیسے طے کرتے ہیں بعض لوگ, تینوں 15,000 دیا گا, باقی 100-200 دیکھ لاں گا, جدو ہویا کرے گا میں تن دے دیا کرا گا. اب اس کے بعد اس کو دیتے 15,000 ہیں یا 10,000 دے دیے یا 20,000 دے دیے, اس کے بعد وہ غریب آدمی جو ہے نا, وہ اس کا حق اس کو اس کی عزت نفس کو مجروح کر کے بھیک کی طرح دیا جاتا ہے کہ سرو میں بچے دی فیس دینی ہے, اچھا میں کوشش کرنا کہ تنوں میں دے دیاں, ہاں چلو میں کوشش کرنا. اب اس نے اپنے ذہن میں بجٹ رکھا ہوتا ہے کہ میں 30,000 دوں گا, مگر اس میں سے 20 دے دیتا ہے, اسے 10,000 اس کی محنت کی کمائی کو ہمارا بہت سارا طبقہ جو ہے, وہ کاروباری کیا غیر کاروباری کیا کمانے والے جو بھی جس نے بھی ملازمین رکھے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ وہ بھیک کی طرح دیتے ہیں اسے. اس لیے کہ جسے عرف عام میں کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ وہ آپ کے نیچے لگا رہے, ہمیشہ آپ کی رینی کرتا رہے, اس کو وہ آزادی, وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, مجھے کہتے ہیں نا آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ نہ کہہ سکے کہ سر تو 30,000 طے ہوا, ایسی 30,000 رکھو تھے. نو اینڈ آئی تھنک کہ یہ والی بات کافی انٹرسٹنگ ہے کہ جو انہیں حق ایز چیریٹی دیا جاتا ہے. اینڈ سو آئی فیل لائک میں نے بہت سارے لوگوں کو جس ان جنرل بھی دیکھا ہے ویئر وہ چیریٹی کرتے ہیں, اینڈ فار ایگزامپل انہوں نے کوئی اسکول کھولا ہے سم تھنگ اور دی ادر, رائٹ, بٹ اٹس نیور کہ وہ اس طرح کا اسکول ہوگا جس میں انہیں کوئی ویکیشنل ٹریننگ ہوگی, جس میں وہ لیکن 2 years کے بعد وہ یہ کہیں کہ اچھا نہیں اب میں اپنا کما سکتا ہوں, آئی ڈونٹ نیڈ دیم اینی مور. اٹس وہ اس طرح کی ایجوکیشن ہوتی ہے, وہ تو پھر آپ کے چنگل سے آپ کے جال سے نکل جائیں گے. ایبسلیوٹلی. اینڈ دین آئی تھنک وہ اس میں اٹس ورس ان اے لاٹ آف ویز, اس لیے کیونکہ پھر اس میں وہ اتنے اتنے وینریٹ ہوتے ہیں, اتنے وہ ہائٹنڈ لیول پہ پہنچ جاتے ہیں ان لوگوں کے دماغ میں, کیونکہ انہیں وہ دے گیٹنگ کرمز بیسکلی نتھنگ, بٹ کیونکہ انہیں وہ بھی اب مل رہا ہوتا ہے. تو بیسکلی تو دیکھو بات وہی ہے بیٹا کہ یہ اتنی ہی خوراک اور اتنی ہی آزادی دینے کے حامل ہیں, یا ان کی زنجیر کو اتنا ہی ڈھیلا کیا جاتا ہے عام آدمی کو جتنے میں وہ آپ کا اس گھر کے سارے کام کر دے. مطلب آپ اس کی زنجیر کو اتنا چھوڑتا ہے یہاں کا جو سیانہ طبقہ ہے کہ جتنے میں وہ آپ کی وہاں سے آپ کے لیے مگ اٹھا کے لا دے, آپ کے لیے جوتا اٹھا کے لا دے, آپ کے لیے کپڑا اٹھا کے لا دے. ایک دوسرے اگلے دن کام کرنے کے لیے جتنی خوراک اسے چاہیے زندہ رہنے کے لیے, جتنی انرجی چاہیے, بس اتنی ہی انرجی دیتے ہیں. ایوری ڈے آئی ایم لائک مارکس از رائٹ. اس معاملے میں تو وہ ٹھیک ہی کہتا تھا. اچھا, سو وی ہیو ٹو ہیڈ ٹو دی کچن جہاں پہ سارا کیونکہ وہی بات کی ہے. اینڈ اوور ٹو یو سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لارڈز آف فوڈ کے کچن سے سارا فاران آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارا چولہے کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. آج ہم صرف اور صرف اپنا فوکس کریں گے فروٹ چاٹ کے اوپر, جو کہ ہمارا منرل اور وائٹامنس کا پورشن بھی ہے, جس کو ہم اسکپ نہیں کر سکتے. تو ہم بہت لائٹ ویٹڈ سی لارڈز آف فوڈ کے کچن سے آپ کو ایک بڑی مزیدار سی چاٹ بنا کے دکھانے جا رہے ہیں. اس پورشن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بڑی ہیلدی سی ایک اسمودی بھی بنا کے دکھاؤں گی آج, جس کو ہم سحری میں یا افطاری میں دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے بڑے بوڑھے جو اس طرح کے فروٹس کو چیو نہیں کر سکتے, ان کو ہم اسمودی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. بچے جو کہ فروٹ کو پسند نہیں کرتے, ان کو ہم کلرفل سی وہ اسمودی دے سکتے ہیں. وہ اس کو بہت مزے سے انجوائے کر کے پئیں گے, اور وہ بڑی ہیلدی ڈائٹ ہے. اس میں کوئی بھی چیز آپ کو آرٹیفیشل نہیں ملے گی. اچھا, یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم لوگ اپنی چاٹ کی بات کریں تو منرل اور وائٹامنس کے پورشن کو اسکپ نہ کرتے ہوئے
کیلا جو کہ پوٹیشیم ہے, ہاؤس آف پوٹیشیم ہے, 1 کپ ہم ایڈ کریں گے اس میں. ساتھ ہی ساتھ انگور جس میں وائٹامن سی اینڈ وائٹامن کے موجود ہے بڑی اچھی مقدار میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ چاپڈ اسٹرابیری ہے, 1/2 کپ کے قریب لی ہے, کیونکہ تھوڑی کھٹی اگر ہو تو ہمیں وہ بھی ڈسٹرب کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا آئرن یعنی کہ سیب ود فائبر, ہاؤس آف فائبر اینڈ آئرن ہمارا سیب. ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے. اچھا, اس میں زیادہ چیزیں نہیں جائیں گی, صرف اور صرف ہمارا اس میں جائے گی چینی. آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے گھر میں کچھ شوگر پیشنٹ بھی ہوتے ہیں, ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. رمضان میں ہمارے پاس یہ جو فروٹس ہوتے ہیں یہ بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے, ہمیں اس کے ساتھ چینی کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن چونکہ اس کا یہ ٹیسٹ کو انہانس کرتے ہیں اور بچوں کو ذرا سا یہ اس کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس یہاں پہ ہے کٹی ہوئی کالی مرچ جو کہ ہم بالکل لائٹ سی لیں گے, آدھا چائے کا چمچ. نمک یہ بھی حسب ضرورت لیں گے ہم, میں یہاں پہ 1/2 ٹی اسپون لے رہی ہوں. اور اس میں جائے گا ہمارا لیمن, 1 عدد لیمن ہم اس میں ایڈ کریں گے. اچھا, یہ جو ہماری چاٹ ہے یہ اس کو آپ صرف چاٹ مت سمجھیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کافی ساری چیزیں جو ہم نے ایڈ کی ہوئی ہیں, یہ اگر آپ کچھ اور نہ بھی لیں, آپ 1 باؤل اپنی اس چاٹ کا لے لیں, اس میں بہت ساری چیزیں آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے چنے ہو گئے, ریڈ بینز ہو گئے, بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. بس جتنا بڑھاتے جائیں اتنا آپ کو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا اور آپ کو اچھا بھی لگے گا. مجھے تو بڑی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اور افطاری کا احساس دلا رہی ہے یہ مزیدار سی چاٹ مجھے. یہ پورشن آف منرلز اینڈ وائٹامنز ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائے گی, کیونکہ ہماری اسمودی کے انگریڈینٹس بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ آپ کو وہ ڈائجیشن میں بہت آسانی سے آپ کو ڈائجسٹ ہو جائیں گے. اب اسے اچھے سے مکس کر کے ہم نے رکھ دیا ہے, اور ہماری یہ جو چاٹ ہے مزیدار سی یہ بن کے تیار ہے. اب ہم اسے گارنش کریں گے. گارنشنگ تو اس کی ایسے نہیں, ہم اس کو خوبصورتی دیں گے. مزیدار سے ہمارا پروٹین, فائبر اور ہمارا منرل اور وائٹامن کا پورشن بن کے تیار ہے. آپ کو اس کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے اور اس کو سکپ نہیں کرنا چاہیے. اب ہم اپنی اسمودی کی طرف جب آتے ہیں تو ہم اس میں سب سے زیادہ جو ہماری چیز جو یوز ہوگی اس میں وہ دودھ ہے, اس کے ساتھ ساتھ دہی ہے, پھر ساتھ ساتھ ہماری اس میں کریم بھی جاری ہے, پھر اس میں ساتھ ساتھ ہمارا چیا سیڈ جا رہے ہیں, پھر ہماری آئس جا رہی ہے اس میں. جب یہ سب کچھ مل کے بلینڈ ہوگا تو ایک بڑی مزیدار سی اسمودی ریڈی ہو جائے گی. اچھا, چیا سیڈ جو ہے یہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتی ہے, اس میں یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے. یہ آکسیڈیشن سے آپ کو اس لیے بچاتی ہے کہ آپ کے جو فیس پہ پگمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, ان چیزوں سے آپ کو اس نے بچانا ہوتا ہے. چیا سیڈ بہت اچھی چیز ہے, آپ اس کو ویسے بھی صرف پانی میں مکس کر کے بھی پی سکتے ہیں. آپ اس یہ ڈائٹ پورشن کو بہت اچھا مینٹین کرتی ہے. آپ اسے سحری میں لیں, افطاری میں لیں, یہ دونوں طرح سے بہت اچھی طریقے سے جا سکتی ہے. اچھا, اب ہم اگر اپنا اس کو اسمودی کو تیار کرنا شروع کریں تو ہم لوگ سب سے پہلے اس میں جو لینے جا رہے ہیں وہ ہے 2 گلاس دودھ, 2 گلاس دودھ کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہماری چینی. اچھا, چینی اگر آپ اس کو شوگر پیشنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو چینی سکپ بھی کر سکتے ہیں. یہ آ گئی ہماری اس میں چینی, اور ساتھ ہی ساتھ اس پہ آ جائے گی ہماری یہ کریم جو کہ ہم اس میں 1/2 کپ لے کے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہماری آئی ہوئی دہی,
دہی بھی ہمارا ہاف کپ جا رہا ہے اس میں, اور اس میں اب ہماری ایڈ ہونے جا رہی ہے اسٹرابیری. آج جو ہم یہ اسموتھی بنا رہے ہیں یہ اسٹرابیری کی ہے. اچھا, اس کا ٹیکسچر اگر آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ لگے تو اٹس ریئلی گڈ کہ آپ کو اس کا ٹیکسچر اسٹرانگ ہی لگنا چاہیے. اچھا, مین وائل اب ہم اس میں اپنی یہ آئس ایڈ کریں گے, جو کہ اگر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا پانی اس نے آئس نے چھوڑ دیا تو اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ اس میں اپنی آئس کیوبس جو ہے ان کو ایڈ کریں اور اسے اچھے سے کرش ہونے دیجیے گا, کیونکہ گرمی کا احساس دور کرے گی آپ کی یہ اسموتھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسموتھی جو ہماری بنی ہے اس میں اب ہم لوگ اینڈ میں چیا سیڈ اپنا ایڈ کریں گے. چاہیں تو آپ اس کو بھی بلینڈ کر سکتے ہیں, لیکن میں پریفر یہ کروں گی کہ آپ اس کو بلینڈ نہیں کریں, کیونکہ آپ کو کچھ ویریشن تو چاہیے نا اسموتھی میں. تو آپ اس کو ایز اٹ از بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ہماری مزیدار سی اسموتھی بن کے تیار ہے, اور اب ہم اس کے اوپر سے چیا سیڈ اس میں ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں. چیا سیڈ بہت اچھی چیز ہے, آپ اس کو بالکل اس میں اسکپ مت کیجیے گا. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے, اور میں پرسنلی آپ کو بتاؤں یہ آپ کے ویٹ کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے, کولیسٹرول کو آپ کی مینٹین رکھتی ہے. چیا سیڈ اینٹی آکسیڈنٹ ہے, آپ کی پیگمنٹیشن کو یہ نارملائز کرتی ہے اور آپ کی اسکن کو ریپیئر کرتی ہے. ابھی دیکھیں میں نے گلاس پہ شوگر کوٹنگ کی ہوئی ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. صرف گلاس کو تھوڑا سا ویٹ کر کے شوگر ایک پلیٹ میں لے کے اس کو آپ راؤنڈ اس کو تھوڑا سا اسکویز کریں گے تو وہ آپ کی شوگر کوٹنگ ہو جائے گی اس طرح سے. اس کو لیٹ اٹ ڈرائی, وہ جس طرح سے ڈرائی ہوگا وہ ایز اٹ از وہیں پہ چپک جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ ہماری خوبصورت سی ایک اس کی پریزنٹیشن آ گئی گلاس کی. آپ مہمانوں کے آگے ایسے لے کے جائیں, بہت خوبصورت لگے. اب یہ ہماری اسموتھی بن کے ریڈی ہے, اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے بہت اچھی اچھی چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں. افطاری اور سحری دونوں میں آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کنزیوم کر سکتے ہیں. چاٹ جو ہے ہماری افطاری کا پورشن ہے جس میں منرل اور وائٹامنز ہیں. آپ کے سارے فروٹس بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کو ضرور یوز کیا کریں, آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتے ہیں. اور افطاری میں ایسی چیزیں آپ کو ایک انرجی پرووائڈ کرتی ہے, آپ کا بی پی لو ہونے سے بچاتی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی. منرل اور وائٹامنز کا پورشن بھی ہے, فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ کا پورشن بھی ہے. سحری اور افطاری دونوں میں آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کنزیوم کریں, اور مزیدار مزید اور ریسیپیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. Alright, welcome back to the show. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یو نو اب جو فار ایگزامپل جو حق بھی لوگ دیتے ہیں جو لوگوں کا ہوتا ہے وہ بھیک کی طرح دیتے ہیں. ہاں, وہ اٹس لائک چیریٹی کی طرح دیتے ہیں کہ وہ میں نے احسان کیا, لک ایٹ. اینڈ آئی تھنک کہ اس میں سم لیول انہیں یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم یو نو اٹس سو آئی ایم سچ اے میں اتنا اچھا انسان ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو یو نو اٹس آل آف دوز تھنگس, بٹ کیسا آدمی اپنے آپ کو بھی دیکھو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے نا, یا ہے نا, کتنا آدمی اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے انسان, اور حالانکہ اندر کہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, مگر وہ جو اندر ایک چھوٹا سا ضمیر ٹائپ چیز ہوتا ہے نا, اس کو روز تبک کے سلا دیتا ہے.
بعض لوگ تو زہر دے کے مار ہی دیتے ہیں تو تے جانا یار سارا زندگی کا مزہ خراب کیا. ہاں سے لوگ کافی ڈیلوٹیڈ ہوتے ہیں, بٹ آئی تھنک ہر کوئی اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے, لائک اٹس جسٹ اے تھنگ. ہاں مطلب مگر اتنا صفاق اور اتنا کیلس اور اتنا گھٹیا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. مطلب کرنا پڑتا ہے. نہیں یہی تو غلط بات ہے, نہیں آئی مین میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹھیک ہے, بٹ آئی تھنک کہ اٹ میک سینس, لائک یو کین انڈرسٹینڈ کہ لوگ کیوں کرتے ہیں. نو لوگ اس لیے کرتے ہیں نا. میں جسٹیفائی نہیں کر رہی, بٹ آئی تھنک وہ ایکسپلین ہو سکتا ہے. ہاں وہ آپ کے اندر کا گند ہے نا بیسیکلی. تو آپ کے اندر کی, آئی ایم سوری فار یوزنگ دس ورڈ ان فرنٹ آف یو, مطلب کمینگی ہے آپ کے اندر کی, یہ میننس ہے نا. اور کیا ہے کہ دیکھو نا, اب جب ہم جب بات کرتے ہیں نا یہ انسانی ان رویوں کی, مگر آپ دیکھو کہ وہ جو روح کی تطہیر کی بات کرتا ہے, تطہیر پاک کرنا, روح جو آپ کا انر سیلف ہے نا, اسلام بہت اس کی بات کرتا ہے. لوگ وضو اور غسل کی اور یہ تو بات کرتے ہیں نا, ایک تو یہ ہو گیا, مگر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو نماز ہے اور دیگر جو آپ کو عبادات سے گزارا جاتا ہے, یہ کہیں نہ کہیں اگر آپ اس کے مغز کو سمجھیں کہ اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے, ذرا سا اس پہ غور کریں, تو یہ بنیادی طور پہ آپ کی روح کی تطہیر کر رہی ہوتی ہے. روح جتنی پاک ہوتی چلی جاتی ہے, آپ کا عمل میں اتنا ہی خلوص آتا چلا جاتا ہے. یہ جتنی بھی پھر 2 نمبریاں ہیں نا, یہ 2 نمبریاں ہیں نا, بے ایمانی ہے, 2 نمبریاں ہیں, کمینگی ہے, یہ چالاکیاں پھر آپ کی زندگی سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں, کم سے کم ہوتے ہیں. اور ہم نے بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کو دیکھا ہے زندگی میں. پر آئی تھنک یہ وہی والی بات ہے نا کہ ہم لائک اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے, اینڈ بات یہ ہوئی کہ اٹس بیکاز سوسائٹی پلیسز ویلیو آن پاور. پاور ایک یو نو اٹس اے ویری ڈیزائربل تھنگ ٹو ہیو. لوگ چاہتے ہیں کہ اچیو کریں, ان کے پاس ہو آل آف دیز تھنگس. تو آئی تھنک یہ بھی ہے کہ ایٹ سم لیول لائک فار ایگزامپل اگر کوئی انسان ہے اور جو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اب ٹھیک ہے مجھے بھی پاور ملے یا میں بھی سکسیزفل ہوں یا اس طرح سے یو نو, تو اٹس جسٹ کہ سوسائٹی نے ان چیزوں کو اتنی ویلیو دی ہے اور پلیس کیا ہے. آئی تھنک کہ سم لیول ایک شفٹ ہونا چاہیے کہ ہم ویلیو کہیں اور پلیس کریں, ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کریں یا پریز کریں جو یو نو ہم سمجھتے ہیں کہ اب زیادہ ہونی چاہیے, وچ مینس کہ لائک فار ایگزامپل آئی تھنک کہ یو نو لائک جو لوگ آرٹس پڑھتے ہیں یا پرفارم کرتے ہیں یا اینی آف دوز تھنگس, اس کو وہ ویلیو مانیٹائرلی نہیں اس کے اوپر پلیس ہوتی, رائٹ, دے ڈونٹ گیٹ پیڈ انف یہ وہ. سو دیٹ کائنڈ ٹیلز یو کہ اچھا اس سوسائٹی نے اس کو ویلیو ہی نہیں کیا, رائٹ. ان کے لیے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل اف یو ار اے گڈ سنگر اور اے گڈ ڈانسر اور اف یو ار اے گڈ رائٹر, اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اف یو ار آئی ڈونٹ نو مینجمنٹ کنسلٹنٹ یا یو نو یو آپ کسی کیا لائک مینجمنٹ ہاں کسی بھی نوعیت کی پاور سے اگر آپ جڑے ہوئے ہیں یا پیسے سے جڑے ہوئے ہیں, ہاں بٹ اس میں یو گیٹ پیڈ مور, یہ بڑی آپ نے بڑی خوبصورت مور پیپل تھنک کہ یو ار یو نو یو ار ایڈنگ مور ویلیو ٹو سوسائٹی ایز اٹ. بڑی آپ نے خوبصورت بات, یہ چیزیں ہیں بہت خوبصورت بات کی. ہمارے دوستوں کی لوٹ میں جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو لازم بات ہے جو لوگ ایجوکیشن سے جڑے ہوتے ہیں ان میں سے اس زمانے میں بھی, اب بھی چونکہ ہمارے گھر میں تو بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی کبھی بہت زیادہ, مگر اس زمانے میں ہمارے 80% دوستوں کا خواب تھا CSS کرنا. اور اس کی وجہ کیا تھی مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرا ایک دوست تھا, تو مجھے اس نے پوچھا, میں چونکہ اپنے والد کے کاروبار دیکھتا تھا, تو مجھے اس نے پوچھا کہ میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار کتنے کو پیسے لگ جاتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ جو ASPs وغیرہ جو آتے تھے نا, تو یعنی کہ پولیس میں آپ آتے تھے تو ASP وغیرہ ہوتے تھے, تو ہمارے دوستوں کی اس پہ زیادہ نظر تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں پتہ نہیں 45-50 ہزار روپے ہے نا, کتنا 45-50 ہزار روپے, ابھی بھی اس سے زیادہ تو نہیں ہوئی. اچھا, تو تو میں نے اس سے کہا یار یہ اتنا تو میں اس سے زیادہ تو میں آرام سے کما لیتا ہوں اپنے والد کے کاروبار سے, اور میری ایک آزادی بھی ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے کہا نہیں شاہ, وہ جدو کروڑا روپے دی بھی گڈی جا رہی ہوندی نے تو اینج سٹک کرے نا, تو اینج کر کے گڈیاں ساریاں روک جائیں, تو وہ ایک اپنا مزہ ہوتا ہے.
اچھا مجھے کبھی بھی یہ بات at least he was honest about it. ایٹ لیسٹ ہی واز آنیسٹ اباؤٹ اٹ. مزے کی بات پتہ ہے کیا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ساری لاٹ میں اگر ہم یہ 20-25 لڑکے تھے تو ان میں سے سب کر گئے, وہ نہیں کر پایا. That's so sad. سب کر گئے, وہ نہیں کر پایا. اچھا اب اپنی اپنا مزاج ہوتا ہے. اب یہ سارا تھا اسی لاٹ کے اندر. میں واحد آدمی تھا, بالکل واحد آدمی تھا جس نے زندگی میں کبھی اٹیمپٹ ہی نہیں کی, کبھی زندگی میں اٹیمپٹ نہیں کی. مطلب کبھی کوشش ہی نہیں کی کسی قسم کی نوکری کی جس سے کوئی پاور جڑی ہو, جس سے کوئی اختیار جڑا ہو. تو کبھی سمجھ نہیں آیا. اور کبھی اس پہ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اچھا کسی نوعیت کی کوئی شہرت جو ہے وہ مل سکتی ہے زندگی میں, یا اس سے کوئی پیسہ بھی مل سکتا ہے بہت زیادہ. مگر جو تھا ہم اس میں خوش تھے, جو کرنا چاہتے تھے ہمیں اچھا لگتا تھا. جب وہ ٹی وی کے پلیز چلتے تھے, وہ اشفاق احمد تحریر لکھا آتا تھا, یا بانو قدسیہ لکھا آتا تھا, یا منو بھائی لکھا آتا تھا. تو ہمارا تمام تر جو وہ تھی توجہ تھی وہ صرف اس کے اوپر. مجھے یہ زیادہ فیسینیٹ کرتے تھے اس طرح کے سبجیکٹس جو تھے نا, فلانا رستانی راحت کی کہانی, فلانا کی زبانی, اور رات گئے, اس طرح کے جو پلیز جو یہاں سے ہوتے تھے. اور بھی بہت سارے لوگ, ایک طویل فہرست ہے, ڈاکٹر انور سجاد جیسا کام کرتے تھے. تو ہم ان لوگوں کو ذرا فالو کیا کرتے تھے. تو بات پتہ نہیں ہم کر کیا رہے تھے اس وقت, ہم کہاں تھے؟ ہاں, پلیسنگ ویلیو آن آرٹ اینڈ رائٹنگ. ہاں میں آپ کو بتا رہا تھا بات, پھر میں آپ کو لے گیا تھا وہ پلیسنگ اس سے کہ نا. تو وہ بہت سارے لڑکے سی ایس ایس کر گئے. اچھا ان میں سے بے شمار ایسے تھے جو شاعر تھے, جو میوزیشین تھے, جو پینٹر تھے. ٹھیک ہے, اب ان میں سے کئیوں کو آپ جانتی ہو جو کہ سارے فیملی فرینڈز ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں. اب میرا ایک دوست ہے, وہ اس وقت DIG ہے. اب وہ جب دیکھتا ہے نا میوزک کے کسی اس کو ساز کو, اس کی آنکھوں میں ایسی چمک آتی ہے. یہ تو اچھی بات ہے, بتانا چاہیے کون ہے. ہاں جیسے نہیں, مطلب یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ اور طرح کی جو کہ بات ہے نا, ایسی چمک آتی ہے جیسے کوئی عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے. یہ تو اور بھی اچھی بات جیسے بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے دو بچھڑے ہوئے بھائی جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں صدیوں کے بعد ملے. ٹھیک ہے, مگر یہ جو پرابلم تھی روزگار کی, اور پاور اس کا مسئلہ نہیں تھا, مگر یہ ہے کہ بھئی ایک اچھی نوکری جو ہے اس نے اس کو اور وہ بہت بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے اس ملک کا, اس ملک کا بہت بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے. پر آپ کو نہیں لگتا, مجھے تو وہ لگتے ہیں کہ وہ آلریڈی آرٹسٹ ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں آرٹسٹ تو ہے, مگر وہ اس طرح سے وقت نہیں دے سکا نا. وہ سارا وقت اس کا پولیس کھا گئی, وہ نوکری کھا گئی جو شاید وہ نہیں کرنا چاہتا تھا. اچھا نہیں, وہ CSS کھا گیا. اس سے میں آپ سے جو ہے وہ بریک لینی ہے ہم, لیکن پھر اس کے بارے میں آ کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. Alright, welcome back to the show. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اباؤٹ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہی از اسٹل این آرٹسٹ, ایون دو انہوں نے آئی تھنک اس طرح سے پروفیشنلی پرسو نہیں کیا. وہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے, ممکن نہیں ہوتا نا ایک زندگی میں. اگر آپ بہت ساری کشتیوں پہ پاؤں رکھ دیں گے تو یہ ہے کہ are you only a writer if you get published? That's the big question. وہ ٹھیک بات ہے بیٹا, آپ صحیح کہہ رہے ہو. وہ ایک بالکل ایک الگ معاملہ. ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو بہت اچھا لکھتے ہیں, اور لٹرلی سوائے ہم چند دوستوں کے وہ سنانا بھی پسند نہیں کرتے. ان کا مزاج ہے, ان کی مرضی ہے, اور بہت ہی اعلیٰ لکھتے ہیں. ان میں سے کچھ وکیل ہیں, کچھ, وہ ایک الگ چیز ہے. میں اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری اس معاشرے میں سروائیو کرنے کی جو مجبوریاں ہیں, یہ جو نیوسنس ویلیو حاصل کرنے کی جو خواہش ہے, اور نیوسنس ویلیو جو ہے وہ صرف اور صرف انہی ذرائع سے آنی رہ گئی ہے آپ کے ملک میں. وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا, میں اصل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا تھا. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی دلیل پیش کر رہا تھا کہ آپ درست کہہ رہے ہو. آپ درست کہہ رہے ہو کہ یہ جو رہ گیا ہے نا کہ صرف پاور سے اور پیسے سے, یہ دو ہی چیزیں ہیں جن سے آپ اس ملک میں سروائیو کر سکتے ہیں. اس نے ہمارے بہت سارے شعبوں کو کھا لیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے تو ہمارے ڈاکٹرز کو کھا لیا یار. آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی کہ ہمارے جو بچیاں ہمارے میڈیکل کے اس میں آتے ہیں,
اور اس کے بعد جو خاص طور پہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں آتے ہیں, کئی میں پڑھتے ہیں, ادھر ادھر پڑھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار آپ کے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ لگا ہوتا ہے ڈاکٹر فلانا, ڈاکٹر فلانا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر بننے کے بعد ان کی تشفی نہیں ہوتی ہے, تسلی نہیں ہوتی ہے ان کی. وجہ یہ ہے کہ پاور نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ ایکچولی یہ اٹس اے پلان, لاٹس آف پیپل پلان دس کہ وہ پہلے لائک ڈاکٹر بن جائیں گے, بیکاز اپیرنٹلی اس کا کوئی سیکشن ہوتا ہے, سو یو نو یو آر سو ویل ورسڈ ان میڈیسن کہ یو کین گیٹ تھرو دی ایگزام ایزیلی. سو ہاں لائک پیپل ڈو دس. نہیں وہ تو ہے نا, مگر ایک وجہ اس پہ جو کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ ایک قوم کا لگا ہوتا ہے جب آپ گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں, وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں, اگر آپ نے نہیں بننا تو آپ ڈائریکٹ اس میں آ جائیں یار, ٹھیک ہے نا. مگر وجہ کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے جی بعض اوقات لوگ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا بھی ایک سیکنڈ آپشن کے طور پہ. سیکنڈ آپشن کا صرف مسئلہ نہیں ہے, صرف سیکنڈ آپشن کا مسئلہ نہیں ہے کہ یار میں یہ نہیں کر سکا, تو لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں یہ کام نہیں کر سکا تو چلو یار میں اس میں کر لوں گا, یہ نہیں کر سکا تو اس میں کامیاب نہیں ہوا تو پھر یہ کر لوں گا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو مطلب آپ کی فرسٹ آپشن جو ہے وہ پاور ہے. اصل بات یہ ہے, اصل مسئلہ یہ ہے, وہ آرٹ نہیں ہے, وہ میڈیسن نہیں ہے, وہ سائنس نہیں ہے, وہ میوزک نہیں ہے, وہ آرٹ نہیں ہے, وہ شاعری نہیں ہے, وہ کوئی اور شعبہ نہیں ہے. بھلے وہ شعبہ آپ کو کتنی ہی تسکین کیوں نہ دیتا ہو, بھلے وہ شعبہ آپ کے اندر سے کیوں نہ پھوٹتا ہو, آپ کا دل چاہتا ہو کہ میں میرے سامنے چیز رکھی ہے اس کو میں توڑوں اور اس کے بعد جوڑ دوں. ایک انجینئر آپ کے اندر ہو, مگر آپ اس انجینئر کو دفن کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بھلے ایک وہ جو سیکشن آفیسر ہوتا ہے اس کی نوکری جو ہے وہ مجھے مل جائے, اس لیے کہ 100 لوگ جو ہیں پھر اس کے بعد وہ مجھے فون کریں گے یا میرے باپ کو کہیں گے کسی کام کے لیے, یا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرا پھر کوئی کام رکے گا نہیں, یا پولیس والا جو ہے یہی تو کہہ رہا ہوں. تو معاشرے کو آپ نے ایسا بنا دیا نا. میں اگین آپ ہی کی بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں. تو ہمیں یہی تو بات ہے, ہمیں اپنے بچوں کو اب یہ بتانا چاہیے, اور میرے خیال میں شاید تھوڑی سی تبدیلی. اب دیکھو نا, آپ جس ادارے میں پڑھتے ہو اب اس میں جناب ایک رجحان ہو گیا, وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ CSPs جو ہیں وہ سارے وہیں سے آ رہے ہیں. حالانکہ اوور آل مجھے نہیں پتا کہ کون کون سے ڈسپلن میں وہاں پڑھایا جاتا ہے, مگر اوور آل تو بزنس کا ایک ادارہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, مگر وہ بھی جناب سارے ادھر آ رہے ہیں. تو کیوں نہیں جیف بیزوس بنتے وہاں سے نکل کے, کیوں نہیں ایلون مسک کی طرح بزنس کرتے, کیوں نہیں وارن بفیٹ کی طرح وہ سوچتے. ہر آدمی کہتا ہے نہیں میں بس CSS کر لاں, یا میں SP لگ جاؤں گا, یا سیکشن آفیسر لگ جاؤں گا, FIA میں چلا جاؤں گا. بہت پاور ہے جہاں, اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم اپنا اچھا اس کی وجہ پتہ ہے کہ نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے نا کچھ چیزوں کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی آخر لوگوں کو کرنا بھی چاہیے, ان کو کرنا چاہیے جن کا ذہن ہی ویسے چلتا ہے, اور ڈیٹیکٹیو ٹائپ ذہن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یار اچھا آپ گھر کے مسئلے حل کر لیتے ہیں, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جی وہ اگر آپ کو اس طرح کا ذہن ہے تو اس طرف جائیں, آپ ضرور جائیں. لوگ جاتے ہیں, لوگ فوج میں جاتے ہیں, لوگ پولیس میں جاتے ہیں, لوگ دیگر اداروں میں جاتے ہیں جہاں پاور ہوتا ہے, مگر پاور ہنگری ہو کر نہ جائیں. وہ آپ اپنے ٹیمپرمنٹ کے تحت جائیں, اپنے اس کے تحت جائیں جو آپ کا. وہ بڑی اچھی فلم ہے, اس میں چونکہ انڈیا کے مسائل نہیں ہیں اس لیے انہوں نے اس کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا, مگر بہت اعلیٰ پکچر ہے وہ. 3 Idiots ہے, کیا نام اس کا؟ وہ یہی ہے نا, وہ یہی ہے ایگزیکٹ اس کا سبجیکٹ ہی یہی ہے. وہ چیتن بھگت کے پتہ نہیں کیا نام ہے, بنیادی طور پہ وہ ایک رائٹر ہے, اس کی غالباً ناول سے وہ بنی ہوئی فلم ہے غالباً, مجھے ٹھیک طرح پتہ نہیں. خیر وہ ایک الگ بات ہے, مگر بالکل درست ہے کہ یار جو پینٹنگ بنانا چاہتا ہے وہ پینٹنگ بنائے, جو جہاز اڑانا چاہتا ہے وہ جہاز اڑائے, جو گانا گانا چاہتا ہے وہ گانا گائے, جو جوتا بنانا چاہتا ہے وہ جوتا بنائے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے. مگر تمام کے تمام جو ہیں ان کو ہم نے اپنی سوسائٹی کو اتنا محدود کر دیا ہے, اور ہم سوسائٹی کو اتنا نیچے لے گئے ہیں کہ ہر شخص کو بس پاور چاہیے, وہ اپنے سارے کام چھوڑ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایوریج رہتے ہیں اپنے شعبوں میں بھی, ان شعبوں میں بھی وہ ایوریج رہتے ہیں, کوئی غیر معمولی کام نہیں کر پاتے ہیں ان شعبوں, چونکہ وہ اس کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں. کوئی گٹار چھوڑ کے آیا ہوتا ہے, کوئی انجینئرنگ چھوڑ کے آیا ہوتا ہے, کوئی میڈیکل چھوڑ کے آیا ہوتا ہے, تو وہ جس میں ایکسل کر سکتے تھے وہ کام چھوڑ کے وہ ایک ایسے شعبے میں آ جاتے ہیں پاور کی خاطر جہاں پھر وہ ایوریج یا بلو ایوریج رہ جاتے ہیں, اور آتے ہیں 20-25 سال نوکری کرتے ہیں اور پھر اس دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. No, absolutely, and I think this is a conclusive point to end the conversation. And ابھی ہمیں جانا ہے اپنے پیکیج کی طرف, جہاں پہ آج ہم دیکھیں گے کہ جارڈن میں رمضان کس طرح منایا جاتا ہے. لیٹس ٹیک اے لک.
बहेरा अहमर के नज़ारे के साथ फ़लस्तीन, शाम और इराक के साथ मुश्तरका सरहदों के साथ उर्दन वाक़ है, जिसे सरकारी तौर पर उर्दन की हाशमी किंगडम कहा जाता है। इस मुल्क का ये नाम दरियाए उर्दन से पड़ा है, जो इसकी मगरबी सरहद से गुजरता है, जबकि इस पर एक ऐसी आबो हवा का गलबा है जो एक मुरक्कब है। शिमाली और मगरबी इलाकों में बहेरा रूम का और दूसरे खित्तों में एक बंजर सहराई आबो हवा का। इस मुल्क का मौसम गर्मियों के दौरान गर्म और खुश्क समझा जाता है, लेकिन सर्दियों में ये मौसम खुशगवार हो जाता है। उर्दन अपनी बहुत सी तारीखी और आसार कदीमा की यादगारों के लिए मशहूर है, जैसा कि पेट्रा शहर, जिसे 2000 साल पहले चट्टानों से खोदकर इसका दारुल हुकूमत बनाया गया था। जहाँ तक जेरश शहर का ताल्लुक है, जिसके अवामी चौक, गलियां और ऊंचे कालम अब भी ग्रीको रोमन तहजीब की गवाही देते हैं। हर साल जेरश में सकाफती मेला लगाया जाता है। बहेरा मुर्दार यानी डेड सी मुल्क की सबसे अहम कुदरती यादगारों में से एक है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा निशेबी मकाम है। इसके गर्म मौसम और कीमियाई साख्त के अलावा ये मादनियात से मालामाल है। मैग्नीशियम, नमकियात, सोडियम और पोटाशियम से भरपूर है और मुल्क की मशहूर सियाहत में हिस्सा डालता है। उर्दन एक ऐसा मुल्क है जो मुख्तलिफ अरब सकाफतों और बोलियों को यकजा करता है। इस्लाम मुल्क का सरकारी मजहब है, जहाँ यहाँ के लोग ज्यादातर इसे कबूल करते हैं। वो बहुत से इलाकों, खास तौर पर देही इलाकों में मुस्तनद अरब इक़्तिदार की नुमाइंदगी करते हैं और कदीम समाजी रस्मों, रिवाज और रिवायात को जिंदा करते हैं, जो हर मौका के लिए मुनासिब मालूम होती हैं। मुल्क खास तौर पर इन मजहबी तकरीबात में हिस्सा लेता है जो रमज़ान के मुक़द्दस महीने से वाबस्ता होती हैं। शाबान के आखिर तक उर्दन की मुमलिकत में गलियां, सड़कें, मसाजिद, बाजार और बहुत सी दूसरी जगह मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती हैं। लोग रमज़ान का चांद देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, जो उनके दिलों को खुशी, ईमान और यकीन से भर देता है। लोग बगैर किसी नफरत या सख्त जज्बात के इकट्ठे होते हैं। रूहें अल्लाह के खौफ में बुलंद होती हैं और अमीर और गरीब उस वक्त बराबर हो जाते हैं। अल्लाह ताला के खौफ से लोग एक दूसरे को इस तरह मिलते हैं जैसे कि वो आपस में भाई भाई हों। अमीर और गरीब उस वक्त बराबर हो जाते हैं। ये रमज़ान की बरक़ात में से है। उर्दन में रमज़ानुल मुबारक की आमद से चंद रोज कबल बाजार मसरूफ हो जाते हैं। तमाम खानदान आराइश और ज़रूरियात की चीज़ें खरीदने जाते हैं जो रमज़ान के आगाज़ तक पड़ जाती हैं। जैसे ही मीडिया में मुक़द्दस महीने के आगाज़ का ऐलान होता है, लोग रमज़ानुल मुबारक की पहली रस्म जो कि नमाज तरावी है, उसमें हिस्सा लेने पहुँच जाते हैं। उर्दन के लोग एक साल की गैर मौजूदगी के बाद इस खास लम्हे का पूरा साल इंतज़ार करते रहते हैं। मर्द और औरत दोनों नमाज तरावी पढ़ने के लिए करीबी मसाजिद में जाते हैं। माह मुक़द्दस के दिनों में रोज़ा रखने का इरादा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो इनको बख्शिश और अच्छा अजर अता फरमाए, क्योंकि वो इबादत के अहकामात को बजा लाते हैं। रमज़ान के पहले दिनों में उर्दन में एक खास मंजर देखा जा सकता है और वो है अवामी चौकों में कायम कैंप। खैमे लोगों के लिए मुफ्त रमज़ान का खाना पेश करने की जगह बन जाते हैं, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो बहुत ज़रूरतमंद हैं। दूसरे मुसाफिरों और गरीबों के साथ इफ्तार करते वक्त एक सेहतमंद माहौल में जो मोमिनों की रूह को पाक करता है, जो नेकी करना चाहते हैं। रमज़ान के दौरान ये मुफ्त खाने पेश किए जाते हैं। सिर्फ खैमों में ही नहीं, मसाजिद में भी खाना दिया जाता है। बहुत सी मसाजिद गरीबों और मकामी बाशिंदों के साथ साथ लोगों के लिए मुफ्त खाना पेश करती हैं। जो मसाजिद में मगरिब या गुरूब आफ्ताब की नमाज अदा करने आते हैं, अतियात के जरिए जमा की गई रकम उन्हें दी जाती है। लोग मुफ्त खाने के अलावा भी गरीबों की मदद करते हैं।
لوگ فنڈ ریزنگ کا اہتمام کرتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مند خاندانوں کے لیے ان کی ضروریات کے مطابق ان کی مدد کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے لیے اس میں باورچی خانے کے برتن اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہو سکتی ہیں۔ خاندان کی اجتماعیت سے زیادہ مقدس رمضان میں خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے۔ اہل خانہ یا تو افطار کے وقت جمع ہوتے ہیں یا شام کو نماز تراویح کے بعد۔ اردنی باشندے اپنا دن کام پر گزارتے ہیں اور غروب آفتاب کی اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ سرکاری اداروں نے کام کے اوقات میں کمی کی ہوتی ہے، لیکن اردن کے لوگ سارا دن کام کرنے اور متحرک رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر وہ خاندانی رسومات شروع کرنے کے لیے اپنے گھروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے، اذان سے چند منٹ پہلے، پورا خاندان افطار کی میز پر بیٹھتا ہے جو روایتی پکوانوں سے بھرپور ہے۔ اردنی خاندان اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تمام روایتی کھانے میز پر موجود ہوں۔ اردن کے باشندے اس مہینے کے اعتبار سے کھانوں کو زیادہ سے زیادہ مزیدار بناتے ہیں۔ ایک مشہور کھانا چاول کے گوشت، خشک دہی اور روٹی کے چپس سے بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک پلیٹر کی طرح ایک ساتھ ترتیب دیا جاتا ہے۔ ایک خاص طرح کا گھی ہے جو اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ اردن کے لوگ اس ڈش کو سجانے کے لیے مختلف انداز اختیار کرتے ہیں۔ خواتین اس کی تیاری میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں۔ اردنی باشندوں کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کھانے کی پلیٹوں کا تبادلہ کرنے کی اچھی عادت ہے، محبت اور بھائی چارے کے اظہار کے لیے۔ یہ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے ہوتا ہے۔ وہ نمازوں کے بعد اللہ سے ان عبادات کو قبول کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ اردنی اپنا کھانا سوپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور جس میں سب سے زیادہ پسندیدہ سبزیوں کا سوپ ہے اور دال کا سوپ۔ تو وہ مختلف طرح کے پلیٹرز کھاتے ہیں اور یقیناً وہ جوس بھی پیتے ہیں۔ جیسے اردن میں افطار ختم کرنے کے بعد فوراً مٹھائی کھانے کا رواج ہے، بھرپور کھانے کے بعد چائے کا وقت ہو جاتا ہے جس کے ساتھ میٹھے کی مزیدار کاکٹیل ہے۔ اس کے بعد مردوں اور عورتوں کا مسجد میں حاضری کا وقت ہو جاتا ہے۔ رات کی نماز اور تراویح ادا کی جاتی ہے۔ اس وقت تک لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے دن بھر جو کچھ کرتے ہیں اس سے مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے اکٹھے ہوئے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو معاف کر دے اور انہیں عذاب سے بچائے۔ جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے ہیں تو یہ مقدس مہینے کے آخری 10 دنوں میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ خاص طور پر ان 10 دنوں میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اردن کے لوگ ان خاص دنوں کو مساجد میں اپنے خدا سے دعا کرتے ہوئے گزارتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کے لیے مساجد میں رہنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری ایام صرف عبادت اور اطاعت تک محدود نہیں ہیں۔ اردن میں بھی عید الفطر کی اپنی رسومات ہیں۔ وہ بازار جو کبھی کھانے پینے کی لذیذ اشیاء سے بھرے ہوتے تھے، زیادہ کپڑے بیچنے لگتے ہیں۔ عید کے لیے بچوں کے کھلونے اور آرائش کے سامان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بچے روایتی گیت گاتے ہوئے سڑکوں پر گھومتے ہیں، جبکہ بہت سے اردنی اپنے گھروں کو رنگنے اور سجانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مساجد کو صاف کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ اردن کے باشندے رمضان کی آخری رات ایک ساتھ ایک گرم اور خوشگوار ماحول میں گزارتے ہیں۔ مرد آپس میں گپ شپ کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں، جبکہ خواتین کوکیز اور کیک جیسی مٹھائیاں بنانے میں مصروف ہوتی ہیں۔ جشن کی آوازوں سے بیدار ہونے اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانے کے لیے پھر پارکوں اور کھیل کے میدانوں میں جانے کے لیے بچے جلدی سو جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ عظیم دن جو ہمیں خوش کرتے ہیں اور ہمیں راہ راست کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے، اس کا فضل ہے۔
ہمارا آج کا رمضان المبارک کا پروگرام یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. ہم اگلے پروگرام میں ایک بار پھر ملیں گے کسی نئی اسلامی ثقافت کے ساتھ. اور لائٹ آپ نے دیکھا کہ جارڈن میں رمضان کس طرح منایا جاتا ہے. آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہو. یہ تھا آج کا شو. ہم ملیں گے آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.